لک عبادی انی فإنی قریب صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہماری گفتگو نماز کے بعد دعا کے بارے میں جاری و ساری تھی۔ حدیث کے پیش نظر حضرت ابو داؤد سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ لکھتے ہیں، حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے کرو، اس کی پشت سے نہ کرو، یعنی ایسے ہاتھ کر کر اللہ سے دعا کرو، ایسے ہاتھ کر کے اللہ سے دعا نہ کرو۔ اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب حیا والا کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس کو خالی لٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ کہ جو بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالق کائنات اپنی شان کے مطابق اس کو ثواب عطا کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں فرماتا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں فرماتا، بلکہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو یہ کس سے مانگ رہا ہے، یہ کریم سے مانگ رہا ہے، یہ کریم کہہ رہا ہے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی مجھے عطا کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی میری بخشش کرنے والا نہیں، میری دعاؤں کو سننے والا نہیں۔ تو جب یہ بندہ دعا کرتا ہے تو خالق کائنات اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور حیا فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹائے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ دعا کے قبول ہونے کا وقت کون سا ہے کہ جس میں دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہو؟ تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جس میں اللہ کا بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اور اس کا فریضہ ادا کر کے پھر بیٹھ کر دعا مانگتا ہے تو خالق کائنات اس کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ ایک تو رات کو جب اٹھے گا تو خالصتاً اس ذات کے لیے اٹھے گا، رات کو جب اٹھنا ہے آخری پہر میں تو صرف اور صرف وہ اس کی نظر میں رب کی ذات ہوگی، رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اٹھ رہا ہے۔ اور دوسرا فرضوں کے بعد جب اس نے اللہ کا فریضہ ادا کر لیا، مزدوری کر لی، تو اس مزدوری کے بعد اپنی مزدوری مانگ رہا ہے کہ اللہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، تیرا حکم تھا میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، تیرا حکم تھا قیام کر لیا ہے، تیرا حکم تھا رکوع کر لیا ہے، تیرا حکم تھا سجدہ کر لیا ہے، تیرا حکم تھا تشہد پڑھ لیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، اے مولا مجھے میری یہ پریشانی ہے، میری مغفرت فرما دے، مجھے گناہوں سے آزاد کر دے، میرے لیے جنت واجب کر دے۔ تو جب بندہ اللہ سے پھر یہ دعا مانگتا ہے تو خالق کائنات اس بندے کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے کہ اس نے میری خاطر رات کو اٹھا ہے، میری خاطر یہ فرض نماز پڑھنے مسجد میں آ گیا ہے، میری خاطر یہ اس نے سارے کام کو چھوڑ دیا ہے، تو اب میری ذات جو ہے وہ اگر اس کے گناہ نہیں بخشے گی تو کون بخشے گا؟ اس لیے بندہ اپنے رب سے جب عاجزی انکساری سے مانگتا ہے تو رب کائنات بڑا کریم ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور اسی طرح مسلم بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں کفر اور فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ دعا جب بیٹے نے سنی تو وہ بھی کرنی شروع کر دی، اس نے بھی ہر نماز کے بعد۔ اب والد نے کہا کہ اے بیٹے تم نے یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے؟ کہا کہ میں نے آپ سے سیکھی ہے کہ آپ نماز کے بعد دعا کرتے تھے تو میں بھی وہی دعا کرنے لگا۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے فرماتے ہوئے سنا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے اور میں نے آپ سے سن کر یہ دعا کرنے لگا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ خالق کائنات عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے بھی عطا فرماتا ہے، کہ عذاب قبر جو ہے وہ عذاب کے چھینٹوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ ہماری آوازیں جو ہیں وہ بلند ہونے لگی، اور اس نے کہا کہ ہمارے دور میں، یعنی کہ پہلے دور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب میں ایمان لائی اس سے پہلے ہم جو ہے وہ جس کپڑے پر پیشاب کے چھینٹے لگ جاتے اس کو کاٹ دیتے، جسم کے اوپر اگر پلیدی لگ جاتی ہم اس کو کاٹ دیتے۔ یعنی پہلے شریعت میں یہ تھا کہ اگر کپڑے کے اوپر، جسم کے اوپر کوئی نجاست لگ گیا ہے تو اس کو کاٹ کر اس کی صفائی کی جاتی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں اسلام دیا، یہ جو نظام دیا، اس میں اتنی سادگی اور اتنا ثواب، سادگی بھی اور ثواب بھی ڈبل، اور کہا کہ کپڑے کو تم دھو لو تو صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، جسم ہے ناپاک ہوا ہے پانی بہاؤ یہ پاک ہو جائے گا۔ کتنا فائدہ، ورنہ جسم کو کاٹنا پڑتا، تکلیف ہوتی، کپڑا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دھو لو دھونے سے پاک، جسم کو دھو لو دھونے سے پاک۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہماری آوازیں بلند ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں جھگڑ رہی ہو؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پورا معاملہ جو ہے، پورا واقعہ جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرما دیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو عورت ہے یہ سچی ہے، یہ سچ فرما رہی ہے۔ اور اس دن کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے، اے جبریل، اے میکائیل، اے اسرافیل کے رب، مجھے آگ کی گرمی عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد پھر یہ دعا فرمانے لگے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ہم کو فرض نماز پڑھائی اس کے بعد ہماری طرف منہ کر کے یہ دعا کی، اے اللہ میں ہر اس عمل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے شرمندہ کرے، میں ہر اس شخص سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے ہلاک کرے، اور ہر اس امید سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے غافل کرے، میں ہر اس فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھے بھلا دے، اور ہر اس غنا سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں اندر تھوڑا سا فقدان ہوتا ہے، ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں، تو آئے نماز پڑھی، 2 سجدے کیے، فوراً اٹھے چل پڑے۔ نہیں، جب آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں تو اس وقت 2 منٹ کے لیے استغفار بھی کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اندر 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اگر پڑھیں تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا، آدھا منٹ شاید لگ جائے، تو اتنا ٹائم اگر بندہ دے دے آیت الکرسی پڑھ لے تو خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی سوائے موت کی۔ یعنی جیسے ہی وہ بندہ مرا تو وہ جنت میں چلا گیا، یعنی جب تک وہ زندہ ہے صرف موت اس کے اندر درمیان میں حائل ہے، وہ درمیان میں ہے، اگر موت آ گئی تو بندہ جنت میں چلا جائے گا جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ وظائف، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دعا بھی کی ہے، لمبی دعا بھی کی ہے، تھوڑا وقت بھی وظائف کے لیے دیا ہے، استغفار کا ہے 3 دفعہ، اور بعض اوقات 100 مرتبہ استغفار بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ اگر تیزی میں ہے تو چھوٹی دعا کر لیں، اگر جلدی نہیں ہے تو پھر آرام سکون سے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رب سے مانگنا ہو تو دل کھول کر مانگا کرو، رب سے مانگے تو دل کھول کر مانگے، کیونکہ وہ بہت بڑا غنی ہے،
اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تھوڑا تو اس سے مانگا جاتا ہے جہاں پر کمی کا تصور ہو، جہاں پر کمی کا تصور ہی نہیں ہے تو اس سے دل کھول کر مانگا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط